اسلام میں نماز یعنی صلات ایک مسلمان کی زندگی کا اب کہہ لیں بالکل مرکزی نقطہ ہے. جی. یہ صرف کوئی رسم نہیں ہے، یہ تو اللہ سے ایک براہ راست تعلق ہے، گفتگو کا ایک خاص طریقہ. بالکل. اور آج ہماری گفتگو کا محور یہی خاص تعلق ہے. اسلام میں نماز کی بنیادی حیثیت کیا ہے؟ جی. اس کی روحانی اہمیت، عملی اہمیت کیا ہے، اور اس سے جڑے کچھ اہم اور کبھی کبھی آپ دیکھیں تو پیچیدہ پہلو بھی ہیں. ہاں، پیچیدہ تو ہیں، اور اس گہرائی میں جانے کے لیے ہمارے پاس آپ دیکھیں کافی مختلف ذرائع ہیں. جی ہاں. ہم قرآن کریم کی آیات دیکھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، پھر مختلف علماء کی آراء بھی ہیں. صحیح. کچھ مضامین ہیں، ویکیپیڈیا کے اندراجات، ریڈٹ جیسی آن لائن بحثیں بھی دیکھی ہیں ہم نے، اور مستند فتاوی بھی شامل ہیں. جی. خاص طور پر ایک ذرا حساس موضوع ہے نماز چھوڑنے کے نتائج کا. اس پر بھی بات کریں گے کیونکہ اس پر مختلف نقطے نظر ملتے ہیں. جی ہاں، اور اس گفتگو کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم نماز کے اس بنیادی کردار کو سمجھیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور ساتھ ہی جو اس کی ادائیگی ہے یا پھر اسے چھوڑ دینا، ترک کرنا، اس سے متعلق جو مختلف علمی آراء ہیں نا، جی جی، ان کا ایک متوازن جائزہ لیں. مقصد کوئی حتمی فیصلہ سنانا نہیں بلکہ ان آراء کو سمجھنا ہے بس. بالکل، مقصد سمجھنا ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلی اور بنیادی بات، نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے. جی. کلمہ شہادت کے فوراً بعد. یہ بات تو خیر اکثر لوگوں کو معلوم ہی ہے. جی بالکل. اسلام کی عمارت آپ کہہ لیں 5 ستونوں پر کھڑی ہے. پہلا تو شہادت ہے، یعنی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں. جی. دوسرا صلات یعنی نماز قائم کرنا. تیسرا پھر زکوٰۃ ہے، مال کا حصہ دینا. جی، اللہ کی راہ میں. ہاں. چوتھا صوم یعنی رمضان کے روزے. اور پانچواں حج اگر استطاعت ہو. صحیح. تو نماز جو ہے وہ اس عمارت کا ایک بنیادی ستون ہے. سالہ اکیڈمی کے ایک مضمون میں صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے کہ اسلام کی بنیاد انہی 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. یعنی نماز کے بغیر یہ بنیاد کمزور ہو جاتی ہے. بالکل، گویا کمزور پڑ جاتی ہے. اور سالہ اکیڈمی کے مضمون میں یہ بھی تھا کہ یہ نماز ہر مسلمان پر، مرد ہو یا عورت، دن میں 5 وقت فرض ہے. جی ہاں، فرض ہے. یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے، ایک لازمی ذمہ داری ہے جو بندے کو خالق سے جوڑتی ہے. جی. مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے بخاری شریف کا، جب ابو سفیان رضی اللہ عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، جی. انہوں نے روم کے بادشاہ ہرقل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا تھا، تو کہا تھا کہ وہ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں. اچھا. سچ بولنے کا اور پاک دامن رہنے کا. یعنی اسلام کے بالکل شروع کے پیغام میں نماز شامل تھی. بہت ہی خوبصورت نقطہ ہے. اور نماز کی ایک خاص بات جس کا ذکر سالہ اکیڈمی کے مضمون میں بھی ہے، وہ اس کی آپ کہیں دوہری نوعیت ہے. یہ تو ہے ہی، جی، لیکن یہ گہری روحانی عبادت بھی ہے. دل کا اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہونا، خشوع و خضوع جسے کہتے ہیں. اچھا، جسم اور روح دونوں شامل ہیں. بالکل. تو یہ عمل صرف عبادت نہیں رہتا، یہ پاکیزگی کا ذریعہ بنتا ہے، دل کو اطمینان بخشتا ہے، زندگی کے معاملات میں رہنمائی دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا قرب اس کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے. اچھا، تو نماز کی اتنی زبردست اہمیت ہے، یہ بنیاد بھی ہے اور اس میں جسمانی اور روحانی دونوں پہلو ہیں. جی. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور ہمارے ذرائع بھی اسی طرف اشارہ کرتے ہیں، کہ آخر وہ کیا خاص باتیں ہیں جن کی وجہ سے نماز کو اتنا مرکزی مقام حاصل ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ حدیث کیا کہتی ہے؟ دیکھیے، قرآن مجید میں تو بار بار نماز کی اہمیت آئی ہے، اس کے فائدے بتائے گئے ہیں. سہلہ اکیڈمی کے مضمون میں کئی آیات جمع کی گئی ہیں. جی. مثال کے طور پر سورت البقرہ کی آیت 45 اور 153 بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. صبر و نماز سے؟ جی. تو گویا نماز صرف ایک عبادت نہیں رہی، یہ زندگی کی مشکلات، آزمائشیں، ان کا سامنا کرنے کے لیے ایک عملی ہتھیار بھی ہے. اور سورت العنکبوت کی آیت 45 تو بہت ہی مشہور ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. جی ہاں. بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. یہ تو کردار سازی کا ایک مستقل نظام ہو گیا. یقیناً. اور یہ صرف روکتی نہیں ہے، اس کے مثبت پہلو بھی ہیں. سورت البقرہ آیت 277 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے اور خاص طور پر نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، جی، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے
उनको ना कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। सुभान अल्लाह। और सूरत an-Nisa आयत 162, वहां तो नमाज कायम करने को पुख्ता इल्म वाले जो मोमिनीन हैं उनकी एक अहम निशानी करार दिया गया है। तो कुरान में तो अहमियत बिल्कुल वाज़ेह है। अच्छा, अब अगर हम अहादीस की तरफ देखें, वहाँ क्या फ़ज़ाइल मिलते हैं? सहला अकेडमी और तौहीद.com पर तो बहुत मवाद है। जी हाँ, अहादीस में तो तफसीलात और भी ज़्यादा ईमान अफरोज़ हैं। कुछ बुनियादी नुकात हैं जो बार बार सामने आते हैं। मसलन एक तो ये कि नमाज गुनाहों का कफ़ारा है। वो मशहूर हदीस है ना बुखारी शरीफ की, वो नहर वाली। जी बिल्कुल। सहला अकेडमी में भी इसका हवाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी कि अगर किसी के घर के बाहर नहर हो और वो रोज़ 5 बार नहाए तो क्या उस पर कोई मैल बाकी रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सहाबा ने कहा नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही मिसाल 5 नमाजों की है। अल्लाह उनके जरिए गुनाहों को मिटा देता है। रोजाना की रूहानी सफाई। बिल्कुल। और तौहीद.com की हदीस नंबर 9 में भी यही बात है कि नेक अमाल, खास तौर पर नमाज, गुनाहों को मिटा देते हैं, लेकिन शर्त यह है कि बड़े गुनाहों से बचा जाए। यानी कबीरा गुनाहों से इज्तिनाब भी जरूरी है। अच्छा, तो गुनाहों की माफी तो हो गई, और ये कि नमाज अमाल में सबसे अफजल है। सहला अकेडमी में इमामुल बानी की सही करदा हदीस का जिक्र है। एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार पूछा, सबसे अफजल अमल क्या है? जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बार फरमाया, नमाज। हर बार? जी, हर बार। और अल्लाह से कुर्बत का ये सबसे मौसर जरिया है। सही मुस्लिम की हदीस है सहला के हवाले से कि बंदा सजदे में अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है, इसीलिए सजदे में दुआ का हुक्म है। जी, बहुत ताकीद है। फिर सही बुखारी की एक और हदीस है कि अल्लाह को सबसे पसंदीदा अमल वो है जो वक्त पर अदा किया जाए। वक्त पर? जी, और इससे मुराद नमाज है। और जो बात मुझे हमेशा बहुत सोचने पर मजबूर करती है वो ये कि कयामत के दिन सबसे पहले हिसाब नमाज का होगा। जी हाँ, ये बहुत अहम नुक्ता है। तुबरानी की रिवायत में भी है, सहला में, और तौहीद.com की हदीस नंबर 1 में भी। अगर नमाज ठीक निकली तो बाकी अमाल भी ठीक, वरना सब खराब। अल्लाह अकबर। ये तो जिंदगी की तरजीहात बिल्कुल सेट कर देने वाली बात है। बिलाशुबा। और फजाइल तो और भी बहुत हैं। तिरमिजी की हदीस है सहला अकेडमी में कि फजर की नमाज जमात से पढ़कर सूरज निकलने तक जिक्र करें, फिर 2 रकात पढ़ें तो मुकम्मल हज और उम्रे का सवाब मिलता है। पूरा हज और उम्रा? जी, मुकम्मल। और फिर नमाज की जो रूहानी कैफियत है उसके बारे में तौहीद.com पर हदीस नंबर 8 है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। आंखों की ठंडक यानी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक कल्बी राहत, एक सुकून। बिल्कुल, एक गहरा सुकून। और इस राहत और सुकून के लिए शायद खुशू बहुत जरूरी है, दिल का हाजिर होना। यकीनन। कुरान में सूरतुल मोमिनून के शुरू में ही फलाह पाने वाले मोमिनों की पहली सिफत यही बताई गई है, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। जी, कि वो अपनी नमाजों में खुशू इख्तियार करते हैं। और तौहीद.com की हदीस नंबर 13 में तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज में रोने का जिक्र है, सीने से चक्की जैसी आवाज आने का। ये खुशू की इंतहा है। सुभान अल्लाह। तो खुलासा ये हुआ कि कुरान और हदीस दोनों की रोशनी में नमाज महज एक रस्म नहीं है, ये ईमान की अलामत है, गुनाहों का कफ़ारा है, अल्लाह से कुर्बत का जरिया है, मुश्किलात में मददगार है, बुराइयों से बचाती है, सबसे अफजल अमल है और आखिरत में निजात की कुंजी है। अच्छा, तो नमाज की इतनी जबरदस्त अहमियत और ये सारे फजाइल, ये सब तो बहुत वाज़ेह है। जी। अब हम आते हैं गुफ्तगू के एक, आप कह लें, काफी हसास और मुश्किल हिस्से की तरफ, जिस पर हमारे जराए रेडिट, मुहद्दिस फोरम, इस्लाम QA, उर्दू न्यूज़ मज़ामीन, उनमें काफ़ी गहराई से बहस हुई है। वो है, अगर कोई नमाज ना पढ़े तो क्या होगा, यानी तर्के नमाज का मसला। जी, ये वाकई एक नाजुक मौजू है। ख़ास तौर पर वो मशहूर अहादीस हैं जिनमें कुफ्र और शिर्क जैसे बहुत संगीन अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। जी हाँ, और इसी वजह से उलमा में इस पर इख्तिलाफ राय पाया जाता है। 2 अहादीस हैं जो इस बहस का बिल्कुल मरकजी नुक्ता है। कौन सी? एक तो सही मुस्लिम की रिवायत है, हदीस 147। इसका हवाला रेडिट, मुस्तंद शहाब, मुहद्दिस मैगजीन सब में मिलता है। जी। बेशक आदमी यानी मुसलमान और शिर्क और कुफ्र के दरमियान फर्क नमाज का छोड़ना है। कुफ्र और शिर्क के दरमियान फर्क, नमाज का छोड़ना, ये तो बहुत वाज़ेह लगती है। जी। और दूसरी हदीस है
جو مسند احمد، سنن ابی داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ ان سب میں ہے۔ اچھا، اس کا حوالہ بھی ریڈٹ اور محدث فورم پر ہے۔ ہمارے اور ان یعنی کفار کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے، بس جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ عہد یعنی کوئی معاہدہ یا نشانی؟ جی، عہد کا مطلب نشانی بھی ہو سکتا ہے، معاہدہ بھی۔ تو ان احادیث کی بنیاد پر علماء کی تشریحات مختلف ہیں؟ کیا تشریحات ہیں؟ بنیادی طور پر دو بڑے مکتب فکر سامنے آتے ہیں۔ پہلا نقطہ نظر تکفیر کا ہے۔ تکفیر یعنی کافر قرار دینا؟ جی، یعنی جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کو کافر قرار دینا۔ محدث فورم اور دوسرے ذرائع بتاتے ہیں کہ اس موقف کے قائلین میں صحابہ کرام کی اکثریت شامل ہے۔ صحابہ کی اکثریت؟ جی، جیسا کہ حضرت عمر، معاذ بن جبل، ابن مسعود رضی اللہ عنہم وغیرہ سے منقول ہے۔ بعد کے علماء میں امام احمد بن حنبل کا مشہور مذہب یہی ہے، کچھ شرائط کے ساتھ۔ اچھا، امام اسحاق بن راہویہ ہیں، امام ابن حزم ہیں۔ محدث میگزین میں عبداللہ بن شقیق العقیلی کا مشہور قول بھی نقل ہے کہ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال میں سے نماز کے علاوہ کسی عمل کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ یہ تو بہت ہی سخت موقف ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی صرف ایک نماز چھوڑ دے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، اس پہلے نقطہ نظر کے جو قائلین ہیں ان میں سے بعض کی رائے یہی ہے کہ جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے اگر کوئی ایک نماز بھی چھوڑ دے، یہاں تک کہ اس کا وقت نکل جائے، تو وہ کفر ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر سکتا ہے۔ اوہ، لیکن اس میں بھی تفصیلات ہیں۔ مثلا امام احمد کے مذہب میں بھی، جیسا کہ محدث فورم اور ریڈٹ کی بحث سے پتہ چلتا ہے، عملی طور پر یہ تکفیر اور اس کی سزا جو بعض کے نزدیک قتل ہے۔ قتل؟ جی، بعض کے نزدیک تو یہ سزا نافذ کرنے کے لیے اسلامی حاکم یا قاضی کا کردار ہوتا ہے۔ اسے توبہ کی مہلت دی جاتی ہے، 3 دن تک نماز کی دعوت دی جاتی ہے۔ یہ شرائط ہیں۔ اچھا، یعنی ایسا نہیں کہ بس فتویٰ لگا دیا۔ نہیں، عملی نفاذ کے لیے شرائط ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحم اللہ کا ایک ابتدائی فتویٰ بھی محدث فورم پر مذکور ہے۔ وہ بھی ایک نماز چھوڑنے پر کفر کا حکم لگاتا تھا۔ تو یہ پہلا موقف ہو گیا جو کافی سخت ہے۔ اب دوسرے نقطۂ نظر کی طرف آتے ہیں۔ جی، دوسرا نقطہ نظر ہے اور یہ بعد کے اکثر علماء کا ہے۔ اچھا، امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ اور امام احمد کی ایک دوسری روایت بھی اسی طرف جاتی ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کی فرضیت کا اقرار کرتا ہے، یعنی مانتا ہے کہ نماز فرض ہے، جی، منکر نہیں ہے۔ ہاں، منکر نہیں ہے، لیکن سستی کی وجہ سے، کاہلی، غفلت کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتا ہے، تو وہ فاسق ہے، یعنی کبیرہ گناہگار ہے، سخت ترین گناہ کا مرتکب ہے، لیکن وہ کافر نہیں ہوتا۔ اچھا، وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا جب تک کہ وہ نماز کی فرضیت کا ہی انکار نہ کر دے۔ تو پھر یہ علماء ان احادیث کی کیا تشریح کرتے ہیں جن میں کفر کا لفظ آیا ہے، وہ جو ہم نے پہلے ذکر کی؟ جی، یہ اہم سوال ہے۔ ریڈٹ کی بحث میں کچھ مثالیں تھیں، جیسے کوئی حلال گوشت نہ کھائے تو کافر نہیں ہوتا۔ محدث فورم پر بھی دلائل تھے کہ امت کا جو عملی رویہ رہا ہے، جی، تعامل، تعامل، کہ ایسے شخص کو غسل دینا، جنازہ پڑھنا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا، میاں بیوی میں تفریق نہ کرنا، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ امت نے اسے اسلام سے خارج نہیں سمجھا۔ بالکل، یہ بہت مضبوط دلائل ہیں۔ جامع بنوری ٹاؤن کے ایک فتوے میں بھی یہی وضاحت ہے کہ جمہور فقہا و محدثین جو ہیں وہ ان حدیث کو یا تو بہت سخت وعید پر محمول کرتے ہیں، یعنی ڈرانے کے لیے، اچھا، یا پھر اس شخص پر لاگو کرتے ہیں جو نماز کی فرضیت کا ہی انکار کر دے، کیونکہ فرضیت کا انکار تو بلا اتفاق کفر ہے۔ جی، اس پر تو کوئی اختلاف نہیں۔ محدث فورم پر امام ابن عبد البر کا قول بھی تھا کہ فرضیت کے انکار پر اجماع ہے۔ بالکل۔ تو پھر یہ جو حدیث میں کفر کا لفظ ہے اور دوسری طرف جمہور علماء اسے عملی سستی مان کر دائرہ اسلام سے خارج نہیں سمجھتے، اس بظاہر تضاد کو کیسے حل کیا جاتا ہے؟ علماء اس کی مختلف توجیحات پیش کرتے ہیں۔ ایک نکتہ تو یہ ہے کہ عربی زبان میں کفر کا لفظ کبھی کبھی ناشکری یا نعمت کے انکار کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی کفران نعمت۔ جی، کفران نعمت، جو اسلام سے خارج کرنے والا کفر اکبر نہیں ہوتا۔ دوسری توجیح یہ ہے کہ حدیث میں کفر سے مراد کفر کے قریب پہنچ جانے والا عمل ہے یا کفار جیسا عمل ہے۔ اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے موقف میں جو تبدیلی آئی جس کا ذکر محدث فورم پر ہے وہ بھی بہت دلچسپ ہے۔
اچھا، وہ کیا تھی؟ انہوں نے حدیث میں جو لفظ الصلاۃ ہے اس پر جو ال ہے یعنی الف لام تعریف، جی، اس سے یہ استدلال کیا کہ عربی قواعد کی روح سے یہ پورے عمل کے استیعاب پر دلالت کرتا ہے، یعنی اس سے مراد نماز کا مکمل ترک ہے، ترک الصلاۃ مطلقاً۔ مکمل ترک یعنی جو کبھی پڑھتا ہی نہیں؟ جی، جو بالکل ہی نہیں پڑھتا، نہ کہ وہ جو کبھی کبھار سستی سے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم لسانی اور فقہی نکتہ ہے ان کے نزدیک۔ یہ واقعی بہت اہم وضاحت ہے۔ ریڈٹ کی بحث میں ایک اور فرق بھی واضح کیا گیا تھا کہ تکبر کی وجہ سے انکار کرنا، جیسے ابلیس نے کیا تھا اللہ کا حکم ماننے سے، جی، اور سستی کی وجہ سے عمل چھوڑ دینا، ان دونوں میں فرق ہے۔ بالکل فرق ہے، نیت اور سبب کا فرق ہے۔ اور یہ بات بھی اہم ہے کہ اہل سنت کے نزدیک ایمان صرف دل سے ماننے کا نام تو نہیں ہے، زبان سے اقرار اور اعضاء سے عمل یہ بھی اس کا لازمی حصہ ہے۔ جی ہاں، عمل ایمان کا حصہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ نماز کی فرضیت کا انکار تو بالاجماع کفر ہے، جی، لیکن فرضیت کا اقرار کرتے ہوئے سستی سے چھوڑ دینا، اس پر اختلاف ہے۔ ایک مکتب فکر اسے کفر کہتا ہے، جمہور اسے شدید ترین کبیرہ گناہ اور فسق کہتے ہیں، کفر نہیں۔ بالکل یہی خلاصہ ہے۔ ان فقہی بحثوں کے علاوہ کچھ دنیاوی نتائج کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اچھا، جیسے؟ اردو نیوز کے ایک مضمون کے مطابق بعض علماء، جیسے امام احمد کا ایک قول ہے، وہ اسلامی ریاست میں ایسے شخص کی سزا قتل تک بتاتے ہیں، او؟ جبکہ دوسرے علماء جیسے امام ابو حنیفہ وہ قید اور تعزیر کی سزا تجویز کرتے ہیں۔ اور ایک مضمون میں وہ نماز نہ پڑھنے کے 5 دنیاوی نقصانات بھی تھے۔ جی، وہ بھی ذکر ملتا ہے، جیسے عمر اور رزق سے برکت اٹھ جانا، چہرے سے نور ختم ہونا، اعمال قبول نہ ہونا، دعائیں قبول نہ ہونا وغیرہ۔ البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ ان نقصانات کی سند اور علمی حیثیت کی تحقیق ضروری ہے۔ صحیح۔ تو یہ تو ہوا ترک نماز کا سنگین مسئلہ اور اس کے ممکنہ نتائج، چاہے وہ کفر ہوں یا شدید گناہ۔ جی، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز کو قائم کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے تاکہ وہ سارے روحانی فائدے ملیں جن کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ محض نماز پڑھ لینا کافی نہیں، اسے قائم کرنا ضروری ہے، یعنی اس کے آداب، اس کی شرائط، ان کے ساتھ ادا کرنا۔ ٹھیک۔ ہمارے ذرائع میں اس کے کئی عملی پہلوؤں پر زور دیا گیا ہے۔ مثلاً جماعت کی اہمیت، قرآن میں بھی حکم ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ جی، البقرہ 43، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اور توحید.com کی حدیث نمبر 23 تو بہت سخت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے پیچھے رہنے والوں کے گھروں کو جلانے تک کا ارادہ ظاہر کیا۔ جی، یہ جماعت کی شدید اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ اسی طرح نماز کو درست طریقے سے پڑھنا، اطمینان سے۔ ہاں، وہ حدیث ہے نا جس میں ایک شخص جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا؟ جی، توحید.com حدیث نمبر 28، وہ شخص آیا، سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واپس جاؤ اور نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 بار ایسا ہوا۔ جی، تو اس سے پتہ چلا کہ صرف حرکات کافی نہیں، صحیح طریقہ ضروری ہے۔ پھر طہارت یعنی پاکیزگی، وہ تو شرط ہے۔ ظاہر ہے۔ حدیث نمبر 31۔ جی، نماز سے پہلے مسواک کی ترغیب ہے، حدیث نمبر 32۔ مسجد میں داخل ہوں تو 2 رکعت تحیت المسجد پڑھنا سنت ہے، حدیث نمبر 34۔ یہ سب نماز کے آداب کا حصہ ہیں۔ اور وقت کی پابندی قرآن میں بھی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ جی، النساء 103، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ توحید.com کی حدیث نمبر 35 میں بھی وقت پر نماز کی فضیلت ہے۔ اور نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا لازمی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، حدیث نمبر 40۔ ٹھیک۔ جماعت میں امام کے پیچھے اونچی آواز میں آمین کہنے کی فضیلت بھی حدیث میں آئی ہے۔ تو یہ سب عملی پہلو ہیں جو نماز کو ایک مکمل اور مؤثر عبادت بناتے ہیں۔ بالکل، مقصد یہ ہے کہ نماز محض ایک رسم نہ رہے بلکہ ایک زندہ، بامانی اور مؤثر عبادت بنے۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے ہمارے سننے والوں کے لیے؟ دیکھیں، بات بالکل واضح ہے۔ جی۔ نماز اسلام کا ایک ناقابل تردید مرکزی ستون ہے، اس پر کوئی دو رائے نہیں۔ جی۔ یہ اللہ سے براہ راست تعلق کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ اس کے بے شمار روحانی، اخلاقی، معاشرتی فائدے ہیں، اس پر بھی تمام مکاتب فکر متفق ہیں۔ یہ تو ہوئی متفقہ بات ہے۔ جی، یہ بنیادی اہمیت غیر متنازع ہے۔
البتہ جہاں تک نماز چھوڑنے کے نتائج کا تعلق ہے، خاص طور پر وہ تکفیر والا مسئلہ، ہاں تو اس میں پیچیدگی ہے، علمی اختلاف ہے، جیسا کہ ہم نے تفصیل سے دیکھا۔ جی لیکن یہ بات بہت اہم ہے کہ تمام مکاتب فکر، یہاں تک کہ وہ بھی جو ترک نماز پر تکفیر نہیں کرتے، وہ بھی اسے ایک انتہائی سنگین کبیرہ گناہ سمجھتے ہیں، اللہ کی شدید نافرمانی اور ایمان کی کمزوری کی بہت بڑی علامت۔ اور حدیث کے الفاظ تو بہرحال بہت واضح ہیں کہ یہ مومن اور کافر کے درمیان ایک فرق کرنے والی نشانی ہے۔ اختتام پر ایک نقطہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، اگر نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کی ٹھنڈک کہا، جی، اگر یہ وہ پہلا عمل ہے جس کا حساب قیامت میں ہونا ہے، اور اگر ایک دوسری حدیث میں اسے عہد کہا گیا ہے، وہ نشانی جو ہمارے اور کفار کے درمیان فرق کرتی ہے، جی، وہ عہد والی حدیث، تو پھر اس سے مسلسل غفلت برتنا، چاہے کوئی زبان سے اس کی فرضیت کا انکار نہ بھی کرے، یہ خود اس شخص کے اپنے ایمان سے تعلق کے بارے میں اور آخرت کی فکر کے بارے میں کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ یہ سوال شاید ہر سننے والے کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔